رفیق کو روضے کے اندر سلایا، ایک شہید کو اور ایک شہید کو اپنے ساتھ جنت میں رکھ لیا، فرمایا یہ میرا جنت کا ساتھی ہے اور یہ میرے روضے کا ساتھی ہے علی المرتضی بھی شہید پر قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے شہادت پیش کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ میرا یزید کے ساتھ جھگڑا جائیداد کا نہیں ہے، میرا یزید کے ساتھ جھگڑا اقتدار کا نہیں ہے، میرا یزید کے ساتھ جھگڑا کوئی ذاتیات کا نہیں ہے، میرا یزید کے ساتھ جھگڑا کسی ممبر شپ کا نہیں ہے، بلکہ حسین نے یہ بتلایا ہے ہمیں کہ میرا جھگڑا جو ہے میرے نانا کا جب دین خطرے میں آیا تو حسین نے پیغمبر کے روضے کو چھوڑ دیا اور سفر کیا اور باطل کے سامنے حسین ڈٹ گیا اور حسین نے سب کچھ تن من دن قربان کر دیا اور آنے والوں کو قیامت کی صبح تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ جب دین پر باطل کا پہرا ہو جائے، جب دین پر ظالم جبر و استبداد کا قبضہ ہو جائے، جب دین خطرے میں آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دینا ہے، پھر اپنے بیٹے علی اکبر کی شہادت کو پیش کرنا ہے، پھر دودھ پینے والے معصوم کو اللہ کے راستے کے اندر پیش کرنا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، بلند آواز سے کہیں اور اونچی آواز سے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو بہتی آگ کے شعلوں پہ سویا، جو بہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ دیکھ لو خدا کی قسم، حسین کا بیٹا بھی شہید ہوا، حسین کا پیارا 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 لختے جگر بھی شہید ہوا، حسین کے فوجی بھی شہید ہوئے، حسین کے لاڈلے بھی شہید ہوئے، حسین کا مسلم بن عقیل بھی شہید ہوا، مسلم بن عقیل کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کسی نے کہا ہے کہ کیوں رلاتا ہے فاطمہ الزہرا کے پھول کو کفن میں، کیوں رلاتا ہے فاطمہ الزہرا کے پھول کو کفن میں، ایک پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں، ایک پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ حسین نے اپنی شہادت پیش کی ہے، دنیا والوں کو بتلایا ہے کہ جب ظالم کا قبضہ ہو جائے، جب دین پر ڈاکہ ڈال لیا جائے، جب غلط اقتدار والا آ جائے تو پھر اس کے مقابلے کے اندر حسینیت کا علم بردار بن کر مقابلے کے اندر آنا، یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر خدا کی قسم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک نئی تاریخ جنم دی ہے، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ قیامت کی صبح تک اس شہید کو ہم جب بھی 10 محرم الحرام اور محرم کا مہینہ آئے گا ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔
لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں شریک ہیں. میں کہتا ہوں کہ غم حسین ہر مسلمان پر ہے. غم حسین ہر مسلمان پر ہے، لیکن طریقہ الگ الگ ہے. کچھ لوگ کچھ کس انداز سے اپناتے ہیں اور کچھ لوگ کسی انداز پر چلتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کا ہر رکن اور علماء دیوبند اور ہم انشاءاللہ العزیز تمہیں درس دیں گے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے، جو طریقہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارا طریقہ وہ ہے جو نبی نے اپنایا، جو نبی نے ہمیں بتلایا. ہم اس طریقے کو مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے. غم حسین تمہارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولے ذرا بھائی، بولے. غم حسین ہے. ہم حسین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بلند آواز سے بولے. ہم مانتے ہیں حسین کو، لیکن حسین کو ہم نے مانا اور خدا کی قسم حسین نے، توجہ رہے، حسین نے قرآن دیا، ہم نے قرآن لیا. بلند آواز سے. حسین نے اذان دی، ہم نے اذان لے لی. حسین کی مسجد ہماری مسجد. حسین نے مسجد دی، ہم نے لے لی. میں نے کہا حسین مسجد دے رہا ہے کس نسبت سے؟ آواز آئی عثمانی صاحب، میں مسجد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا کو دیکھا مسجد نبوی بھی بنائی اور مسجد قباء بھی بنائی. کیوں؟ مسجد تیرے حصے میں رب نے رکھ دے، قرآن تیرے حصے میں رکھ دیا، نماز تیرے حصے میں رکھ دے. اوے حسینیوں، 5 نمازیں پڑھتے ہو نا، کیوں؟ پیغمبر نے پڑھی، حسین کے نانا نے پڑھی، حسین کے چچا نے پڑھی، حسین کے عمر نے پڑھی، حسین کے علی باپ نے پڑھی، حسین کے عثمان نے پڑھی. کیوں؟ ہم بھی 5 پڑھتے ہیں. کیوں؟ حسین نے جو پڑھی ہم بھی پڑھ کے دکھا رہے ہیں. حسین تو وہ ہے کہ جس نے نیزے کے نیچے بھی نماز کو قضا نہیں کیا. کسی نے سچ کہا ہے نہ مسجد میں اگلی گل میں ترمیم کرانگا، خطیبانو کہانگا مندر والی گل نہ لے کے آیا کرو. نہ مسجد میں مندرہ کتھے میں سن رہا ایک خطیب شعر پڑھ رہے چنگا پڑھا کہہ رہے نہ مسجد میں نہ مندر میں. میں کہہ رہی نہیں پتا شعر کتنا پڑھنا ہے. نہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں. خدا دی قسم دیکھ ذرا حسین نے کس طرح تلواروں کے سایہ میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں. کیوں کہ کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر دکھلا گئے ہیں گردن کربلا والے. کبھی بندے کے آگے
جھک نہیں سکتے خدا والے. میں کہوں گا ناراض نہیں ہونا، میں کہوں گا آج سارے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو کہ دیکھ لو، حسینیت کا نام لیتے ہو، حسینیت سے سبق حاصل کرو. حسین چاہتا تو ساری رات ان سے صلح کر لیتا، سودا کر لیتا، لیکن حسین نے خدا کی قسم نیزے پہ اپنا سر چڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں حسین ختم ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں نہیں، حسین نے اپنا نیزے پہ سر چڑھا کے قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمانوں کے سروں کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. ہمیشہ کے لیے حسینیت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر باطل آ جائے تو اس کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے، بلکہ اپنی گردنیں کٹا دینی ہے. علماء دیوبند نے ہمیں یہی درس دیا ہے. حق نواز جنگلی میرا ساتھی ہے، میرے بھائی تھے. اس طرح حافظ شبان صاحب بیٹھے ہیں، میں جھولی کے ساتھ اسی طرح بیٹھتا تھا. میرے بھائی تھے، محبت تھی میرے ساتھ. خدا کی قسم بڑے بڑے لوگ آئے، ان کو مسجد کے حجروں میں اور مجھے ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے گھر میں بیٹھک میں جا کے سلایا. جنگوی سے میرا یہ تعلق تھا، یہ میرے بزرگ تھے. ہم نے صحابہ رسول کی عصمت کے لیے کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے. یہ ہماری گٹھی میں ہے. ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کے خلاف کوئی زبان نہیں چل سکتی اور نہ کوئی بول سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ دین کی بنیاد ہے. صحابہ جس جنگ میں بھی گئے ہیں کھیلنے کے لیے نہیں گئے تھے. میں تمہیں بتاؤں، صحابہ مرنے کے لیے گئے تھے، مٹنے کے لیے گئے تھے. بیعت رضوان ہوئی ہے، لوگوں نے کہا جی ایسے ہو گئی. اللہ نے آگے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. حافظ شبان صاحب علماء بیٹھے ہیں، قرآن کھول کر دیکھ لینا. مدینہ چوک میں بیٹھنے والے سارے سنیو، خدا کی قسم لوگ کہہ سکتے تھے کہ اوپر سے بیعت ہوئی. اللہ نے آگے بیان کر دیا کہ جن حضرات نے بیعت کی میں ان کے دلوں کو جانتا تھا. اخلاص سے بیعت کی، اخلاص سے بیعت کی کہ آقا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، مٹ جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. میں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں گلا ساتھ نہیں دے رہا. کل بیان کیا، اس کے بعد تھوڑے سے چاول کھا لیے، اس وجہ سے ذرا جام نظر آ رہا. تو میں انشاءاللہ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات سن لیں بس اسی پر. میں کہتا ہوں میرے آقا ذرا توجہ رہے، میرے آقا ابو بکر کو بھی عثمان کے خون پر لگا رہے ہیں، عمر کے خون کو بھی عثمان کے خون کے اوپر لگا رہے ہیں. 1400 صحابہ کو میرے آقا آپ ذبح کروانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. چلو یہ تو بات ٹھیک ہے، آگے چلیں. میرے آقا نے جب عثمان موجود نہیں تھے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، عثمان اللہ کے رسول کے کام کے لیے گیا ہے. دیکھو یہ نبی کا ہاتھ ہے، روایتیں دو ہیں، بعض کہتے ہیں بایاں تھا، بعض کہتے ہیں دایاں ہے. لیکن بڑے علماء نے کہا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو میرا عثمان موجود نہیں ہے، یہ آج اللہ کے رسول کا ہاتھ نہیں، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے. میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یعنی نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. 1400 تو 1400 حضور نے فرمایا میں بھی دیپال پور والوں عثمان کے خون پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، نہیں جاؤں گا نہیں. 1400 سے میرے آقا بیعت لے رہے. کیا عثمان کا خون 1400 سے قیمتی ہو گیا؟ خدا کی
قسم بیعت رضوان بتلا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ ہمیں صحابہ سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، کہو آمین اونچی آواز سے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ان سارے ساتھیوں کو، تیبال پور والوں کو، سب کو، مولانا محمود صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اس مشن کے لیے۔ میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ان جسموں میں جان ہے، اللہ تمہیں گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد کے یاروں کی عظمت کو پوری کائنات کے اندر بیان کرتے رہیں گے اور عظمت صحابہ کا فریضہ نبھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق کامل عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، ابھی ہمارے کچھ معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن میں دیپال پور کے علاقہ کی سیاسی شخصیت محترم جناب میاں ثناء اللہ ڈولہ صاحب، رئیس اعظم ڈولہ پختہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اس پروگرام کی تمام انتظامیہ کی طرف سے ان کا مشکور ہوں، اور دیگر رفقا اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے بزرگ شخصیت حضرت مولانا مفتی غلام محمود انور صاحب اور مولانا قاری سید احمد عثمانی صاحب اور دیپال پور سے قاری نور الحسن صاحب اور دیگر رفقا، تمام کا میں دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ جیسا کہ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے تمام مؤسس مہمان حضرت مولانا شاہ نواز ترکی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کی محفل کے روح رواں حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اب کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے بقیہ مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ ایک دو باتیں کہ آپ تمام احباب یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ پروگرام انشاءاللہ محرم الحرام میں باقاعدگی کے ساتھ ہو، آپ کھڑا کر کے بتائیں سب چاہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس پروگرام کی انتظامیہ نے اور اس پروگرام کرانے والے رفقا نے کن حالات کے اندر اس پروگرام کو ترتیب دیا اور کن کٹن مرحلات سے گزر کر انتظامیہ کے ساتھ روز بروز مذاکرات کے بعد یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ حضرات ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں نا؟ اسی ساتھ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نعرہ جو بھی لگے گا وہ اسٹیج سے لگے گا، کوئی نعرہ جو ہے وہ مجمع میں سے نہیں لگے گا، پنڈال میں سے نہیں لگے گا۔ جو نعرہ بھی لگے گا اس پروگرام کی بقا کے لیے اور سالانہ انعقاد کے لیے، آپ یہ بات ماننے پہ قائل ہیں کہ نہیں؟ بلند آواز سے۔ اب میں اس پروگرام کے بقیہ حصے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس محفل کے نقیب اور آج کی اس محفل کو ایک نمایاں حیثیت کی طرف، نمایاں مقام کی طرف اور اس محفل میں جان پیدا کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے ہر دل عزیز دوست اور بھائی اور معزز مہمان گرامی، اور اپنی پہچان اور اپنا تعارف وہ خود اپنے انداز سے کرائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فیصل محمود آزاد صاحب۔ حضرت مولانا فیصل محمود آزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کریم و کردگار تو، عظیم و زیبکار تو، دلوں کا ہے قرار تو، چمن چمن بہار تو، یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی نور بار تو، قلب کا ہے سرور تو، جہان رنگ و نور تو، سبھی کا آسرا ہے تو، سبھی سے ماورا ہے تو، خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو. کریم و کردگار تو، عظیم و ذی وقار تو، دلوں کا ہے قرار تو، چمن چمن بہار تو، یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی نور بار تو، قلب کا ہے سرور تو، جہان رنگ و نور تو، سبھی کا آسرا ہے تو، سبھی سے ماورا ہے تو، خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، اور مولا تو کریم ہے تو کرم کر، تو رحیم ہے تو رحم کر، میری خطا پہ درگزر، تیرے نبی کا واسطہ عرش ہے جس کی راہ گزر. تو رب کائنات ہے، تو خالق حیات ہے، تیری ہی ذات کو مگر دوام ہے ثبات ہے. عجیب